السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل میں نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شرابی نوجوان تھا، گناہ گار تھا، بدکار تھا، سیاہ کار تھا، اتنا تھا کہ اس نے ساری زندگی اپنے کریم رب کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھا، یعنی اس نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھ کر کہنے لگا کہ ماں، ساری زندگی میں نے گناہوں میں گزار دی، ساری زندگی میں نے شراب پیتے ہوئے گزار دی، ساری زندگی میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی، ساری زندگی میری برباد ہو گئی نادانی کی وجہ سے۔ ماں، میرا موت کا وقت قریب ہے، میں مر گیا تو اپنے مرشد کے پاس جانا اور سفارش کرانا کہ وہ میرا جنازہ آ کر خود پڑھائے گا۔ صاف ظاہر ہے کہ مرشد جب جنازہ پڑھانے آئے گا تو 4 بندے بھی اس کے ساتھ ہوں گے، نہیں تو میرا جنازہ کون پڑھے گا؟ میں تو اتنا گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، سیاہ کار ہوں، میں نے ساری زندگی شرابیں پیتے ہوئے گزار دی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزار دیے۔ ماں اٹھی، گئی اپنے مرشد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر کہنے لگی کہ مرشد، میرا بیٹا جو ہے وہ موت کا وقت قریب ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو اپنے مرشد کو کہنا کہ وہ آ کے میرا جنازہ پڑھائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ عورت، وہ مر گیا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے ساری زندگی شراب پیتے ہوئے گزاری، ساری زندگی وہ مسجد کے قریب بھی نہیں گیا، ساری زندگی اس نے اپنے کریم رب کو ایک سجدہ بھی کرنا گوارا نہیں کیا، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ وہ ماں روتے ہوئے واپس آئی، دوبارہ اپنی گود میں اپنے بیٹے کا سر رکھا، سر رکھ کر کہنے لگی کہ بیٹا، کاش کہ تو نے زندگی میں ایک بات بھی میری مانی ہوتی تو آج میرا مرشد جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا۔ کاش زندگی میں ایک بار بھی تو نے عمل کیا ہوتا تو آج میرا مرشد تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا۔ میرا مرشد کہتا ہے کہ اس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، شرابیں پیتے ہوئے گزاری ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ نوجوان رونے لگ گیا، نوجوان کی آنکھ خون کے آنسو بہانے لگ گئی، ماں تڑپنے لگ گئی۔ نوجوان نے کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ماں، مجھے اتنا بتا دیں کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا میرے کریم رب کی رحمت زیادہ ہیں، یعنی میرے گناہ زیادہ ہیں، میری بدکاریاں زیادہ ہیں یا اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے؟ ماں خاموش رہ گئی، ماں نے کوئی جواب بھی نہ دیا۔ اس کے بعد بیٹا رو کر کہنے لگا کہ ماں، مجھے ایک بات تو بتا دے کہ اگر ایک لمحے کے لیے تجھے میرا کریم رب مہلت دے دے، تجھے میرا اللہ مہلت دے دے کہ اے گناہ گار کی ماں، اگر تو چاہے تو اس گناہ گار بیٹے کو جنت میں بھیج دے اور اگر تو چاہے تو اس کو جہنم میں بھیج دے۔ اگر ایک لمحے کے لیے میرا اللہ تجھے مہلت دے بھی دے تو مجھے کہاں ڈالے گی؟ جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں پھینک دے گی؟ ماں فوراً بولی کہ نہیں بیٹے، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا اللہ مہلت دے دے تو میں تجھے جنت کا دروازہ کھول کے اندر ڈال دوں گی، جنت میں بھیج دوں گی، فوراً بھیج دوں گی۔ نوجوان تڑپ کر کہنے لگا کہ اماں جی، جو خدا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے، وہ تو کریم رب ہے جو کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ یہ کہتے ہوئے خشیت الہی میں آ کر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ ادھر ماں رو رہی تھی، کوئی دوسرا رونے والا بھی نہیں تھا بیٹے پر۔ ادھر کسی نے دروازے پہ آ کر دستک دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے مرشد نظر آیا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نظر آئے۔ ماں کہنے لگی کہ مرشد کریم، آپ نے تو مجھے جواب دیا تھا
آپ کیسے آئے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ مرشد کہنے لگے کہ اماں جی، جب تم میرے پاس سے آئی تھی تو اس وقت میں سونے لگا تھا، میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ اے حسن بصری، تم سوئے ہوئے ہو اور میرے یار کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ حسن بصری، تم یہاں سوئے ہو، ادھر میرا یار مرا ہوا ہے، میرا دوست مرا ہوا ہے، جا جا کر میرے دوست کا جنازہ پڑھا کے آ۔ ادھر ندامت کے دو آنسو بہے، ادھر ندامت، شرمندگی، خشیت الہی میں آ کر آنکھوں سے دو آنسو بہے۔ ادھر بخشش کا فیصلہ ہو گیا، ادھر مغفرت کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ ایک آنسو کی بات تھی کہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ کریم کی چوکھٹ پر آ جایا کرو، اپنا سر جھکا دیا کرو، خشیت الہی میں آ کر ایک آنسو بھی بہا دیا کرو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔